إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه گھومتا ہوں، میں جانتا ہوں کہاں رکھنا ہے مائک، کہاں نہیں رکھنا. یہ چارجر رکھنے کا فائدہ ایک ہی رکھیں، کام کا رکھیں. حضرت شروع میں آواز کم ہی جائے گی، اب شور تھوڑی مچاؤں گا. لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف ہے، بدھو ہے، دماغ خراب ہے، اس کو اسپیکر رکھنا نہیں آتا. جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں منہ کے قریب کر، منہ میں ڈالو اسپیکر. سارا دن ہم اسپیکروں میں گھومتے ہیں، سارا دن کا مجھے پتا ہے. میں نے دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسپیکر کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے تو تین لگے ہیں. کام کا ہوتا تو ایک ہی لگتا. آپ دیکھیں ہم جمعیت کے ہزاروں نہیں لاکھوں جلسوں میں ایک ہی مائک. بیٹا سنیں، لسن. آپ ایک کیمرہ رکھیں، میرے 5 کیمراز موجود ہیں یہاں. آپ سے زیادہ مجھے تجربہ ہے، میں ایکسپیرینس رکھتا ہوں اس پہ. ہم نے لاکھوں کے مجمع میں ایک اسپیکر سے باتیں کی ہیں. ایک یہاں رکھیں، باقی سارے آپ وائر رکھیں، اس کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 12 مارچ 2023 بروز اتوار ہے، اور میں یہاں خانقاہ گلشن چشتیہ میں بٹگرام ضلع مانسیرا کے اندر بھائی عزیز الرحمان اور حضرت مولانا محمد بلال دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے ساتھیوں، رب کریم کا کرم، فضل، احسان، امتنان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ کی سعادت عطا فرمائی ہے. اگر ہم اپنے کلمہ طیبہ کو دل کی بنیاد پر یہ بات طے کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، یقیناً ہمارا اسلام اور ہمارا مذہب یہ مزید برکات سے نکھر کے آئے گا. کیونکہ قرآن کریم کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تمہارے اندر مادہ شکر ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت کو بڑھا دیں گے. ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کے شکر گزار بندے بنے. اللہ نہ ہماری چاہت تھی، نہ ہماری ڈیمانڈ تھی، نہ ہماری کوشش تھی، نہ ہمارا بس تھا. تو نے ہمیں کلمہ بھی دیا ہے اور خاتم النبیین کا امتی بھی بنایا. بغیر چاہت کے، بغیر بس کے، بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر کسی بس کے اللہ نے یہ دیا ہے تو خالصتاً اللہ کا کرم ہے. پہلی بات. دوسری بات، جس وقت ہم اپنے دل کو یہ بات سمجھا لیں گے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے، تو اس وقت مادہ شکر ہمارے دل میں آئے گا. اسلام پر شکر کا مادہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اسلام پر، رسول اللہ کی تعلیمات پر مطمئن رہے. کیا مطلب؟ شریعت اسلامیہ پہ اطمینان اس حد تک ہونا چاہیے، اتنا اطمینان تو بندے کو اپنے باپ اور اپنی ماں کی سچائی پر بھی نہ ہو. ہم دنیا میں
بڑے بڑے لوگوں کو جھٹلا سکتے ہیں لیکن لوگ اپنے ماں باپ کو جھٹلا نہیں پاتے، کیونکہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اپنی والد اور اپنی والدہ اور اپنے والد کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن یاد رکھیں اسلام کا معاملہ اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتا ہے میرے والدین غلط بیانی سے کام لیں لیکن رسول اللہ غلط بیانی کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری بات اطمینان کے طور پہ رکھیں۔ اسی پر بطور دلیل آپ کی خدمت میں صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان سے ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر مؤمن بننا چاہتے ہو، اگر آپ یہ بات چاہتے ہو کہ آپ مؤمن ہو، مؤمنہ ہو، مسلمان ہو، مسلمہ ہو، اللہ رب العزت کو تسلیم کرنے والے ہو، تو تین باتیں طے کر لیں۔ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جتنی تمہاری محبت اپنے نبی سے ہو اتنی محبت اپنے ماں باپ سے نہ ہو، جتنی محبت تمہاری اپنے نبی سے ہو اتنی محبت اپنی اولاد کے ساتھ نہ ہو، جتنا پیار تمہارا اپنے نبی کے ساتھ ہو اتنا پیار دنیا کے لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت رسول اللہ کی بات حضرت عمر سن رہے تھے تو اپنے قلب کو ٹٹولا، اپنے دل کو سرچ کیا، اپنے دل کو جھانک کے دیکھا اور رسالت مآب سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بتاؤں گا، میرے قلب کی کیفیت یہ نہیں ہے، بلکہ میرے قلب کی کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ بعد میں، دنیا کے لوگ بعد میں، میری اولاد بعد میں، لیکن میری جان، میرا پرسنل میٹر، میری ذات یہ آپ کی محبت پہ غالب آ رہی ہے۔ میرے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے نفی میں سر مبارک کو ہلایا کہ عمر اگر بھی سب سے محبت ہٹ کے صرف اپنی ذات کو مجھ سے زیادہ پیار کرو گے ایمان کامل نہیں بن سکے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ بات فرماتے ہوئے نبی پاک نے میرے سینے پر یوں ہاتھ مارا، برکت ہاتھ مصطفیٰ یہ تھی کہ جو میرے دل میں کیفیت بن رہی تھی کہ عمر تیری ذات پہلے باقی بعد میں، فرمایا وہ ہاتھ دل پہ لگنے کی وجہ سے وہ کیفیت زائل ہوئی اور میں نے پھر اپنے دل کو ٹٹولا تو میں سمجھ گیا کہ سب سے بڑی محبت حضور ہیں، حضور کے بعد اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور دنیا کے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تک معاملہ کچھ اور تھا لیکن اب آپ کے بعد میں نے دل کو پھر پرکھا تو آپ سے محبت میری زیادہ ہے۔ حضور پاک نے 3 مرتبہ فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ بات ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ حدیث ہمیں کیا ارشاد کر رہی ہے کہ سارے معاملات بعد میں رکھیں، نبوت کی محبت پہلے رکھیں۔ کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اس حد تک دل کے اندر ہو کہ اس پر اطمینان ہو، نبی پاک علیہ السلام سے غلطی نہیں ہو سکتی، نبی پاک سے جھوٹ نہیں ہو سکتا، نبی پاک سے معاملہ ادھر ادھر کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، جو ہے خالص ہے، بالکل ٹھیک ہے، اوریجنلٹی میں ہے، آپ کے اور میرے لیے ذریعہ نجات ہے اور ذریعہ آخرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا اعتماد ہوگا تب جا کر بندے کا ایمان کامل بنے گا۔ تیسرا پوائنٹ، اس کے ساتھ چوتھا پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں، جس وقت ایمان مل جائے ایمان کے اوپر بندہ شکر بھی ادا کرے، ایمان کے اوپر اطمینان بھی رکھے اور اطمینان پر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے طور پہ اس حد تک مطمئن ہو کہ وہاں سے غلطی بھی نہیں ہو سکتی، تو چوتھی چیز ہے جس سے ہم اپنے ایمان کو کامل کر سکتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں سنت کو دیکھیں۔ اگر ہم نے سنت نبویہ کو دیکھا، طریقہ مصطفیٰ کو دیکھا تو ہمارے لیے اس ایمان کی عمارت کا رنگ روغن ہے، گویا عمارت تو بن جائے گی۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس عمارت کے اندر گرمیاں ہیں تو اے سی چاہیے، سردیاں ہیں تو ہیٹر چاہیے، باقی وہاں فیسلٹیز چاہیے،
لائٹ چاہیے، لائٹ نہ ہو تو UPS چاہیے، باقی جتنی سہولیات ہیں ہمیں وہ بھی ضرورت ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں جس وقت ہم ایمان کی معاملات مکمل کر کے نبوت کے اتباع پر آئیں گے، رسالت محمد علیہ السلام کی تابعداری پر آئیں گے، نبی پاک علیہ السلام کے احکام کو فالو کرنے پہ آئیں گے، تو ہمارے ایمان کو خوبصورتی کا رنگ لگے گا۔ اور یہ ہے ہی تب جب نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے، اور اپنانے کی دو باتیں ہیں، یا تو بندہ خود پڑھے کسی کتاب کو اس نیت سے نہیں کہ میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، سیرت کے اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، کل بیان کروں گا، لوگوں کو سناؤں گا، واہ واہ ہوگی، مجھے اپنے نبی پاک کی بات بتانا اچھا لگے گا، یہ باقی باتیں، یہ نیتیں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن یہ نیت نہ کریں، نیت یہ کریں میں امتی ہوں، میرے نبی کو میں نے پڑھنا ہے تاکہ پتہ چلے میرے نبی کیسے تھے، میں اس پہ عمل کرنا۔ اس کے بعد بیان بھی ہو، وضاحت بھی ہو، تحریر بھی ہو، سنا بھی جائے، سنایا بھی جائے، بتایا بھی جائے، وہ ضمنی چیزیں ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ نبوت کی باتوں کو اس لیے نہ پڑھیں کہ میں نبی کی بات کو سن کے آگے بتا رہا۔ مثلا آج کل ہمارے ہاں مزاج ہے، محرم آتا ہے، یکم محرم ہم سیرت عمر کو پڑھتے ہیں، کیوں؟ یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیان کرنا ہوگا۔ 10 محرم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، واقعہ کربلا سنانا ہوگا۔ اگر اس سے بھی آگے آئے، اچھا بھئی اب ربیع الاول ہے، مجھے سیرت النبی پڑھنا ہے، آگے آئے، ربیع الثانی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ذل رحمانی کو پڑھنا ہے، ان کے معاملات یہاں موجود ہیں۔ جماد الاولیٰ، جماد الثانی، یوں آتے ہیں، جماد الثانی حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہے، رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اس سے آگے آئے تو پھر رمضان حضرت اماں جان عائشہ کا وفات کا دن ہے، حضرت اماں خدیجہ کی وفات کا دن ہے، اماں فاطمہ کی وفات کا دن ہے، پھر ہم یوں پڑھیں گے۔ اس سے آگے آئے ہم ذوالحجہ میں آئے، 18 ذوالحجہ حضرت عثمان کی شہادت ہے، 21 رمضان حضرت علی کی ہے۔ ان عنوانات پہ بندہ تب پڑھے، جمعے میں بات کروں، درس میں بات کروں، بیان میں بات کروں، فائدہ ہوگا، لیکن جو فائدہ اصل مطلوب ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ دن آئے ہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اس لیے پڑھوں کہ ان شخصیات کی باتوں پہ عمل کروں۔ اگر اس نیت سے بندہ پڑھے، یقین مانے میرا ذاتی تجربہ ہے، ربیع الاول میں سیرت کا مطالعہ اس بنیاد پہ کہ مجھے میرے پاک پیغمبر کی معلومات ملیں، میں اپنے معلومات میں نبوت کے معاملات کو دیکھوں۔ حضور پاک بیٹے تھے اپنے ماں باپ کے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ماں باپ کی عزت کیسے سکھائی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام بڑے ہوئے شوہر بنے اپنی بیویوں کے، تو نبی پاک علیہ السلام کی شوہر ہونے کی حیثیت سے کردار کیا تھا، تاکہ میں اپنے گھر کے ساتھ اس طرح سنت کے معاملات رکھ پاؤں۔ اس سے آگے جائیں، نبوت کی اولاد ہے، حضور پاک نے اپنی اولاد کے ساتھ بیہیویئر کیا رکھا ہے؟ نبی پاک کے بیٹے بھی ہیں، نبی پاک کی بیٹیاں بھی ہیں، تو مجھے کیسے رکھنا چاہیے؟ نبی پاک بھتیجے اپنے چاچا جان کے، تو چاچوں سے تعلق کس بنیاد پہ ہے؟ نبوت کا تعلق بیٹے ہونے میں، والد ہونے میں، شوہر ہونے میں۔ باقی معاملات دیکھیں، صرف نبی ہونے کی بات نہیں ہے، ایک ایک معاملے کی ترتیب دیکھیں گے، اگر اس طرح اتباع کریں گے تو ہمارے ایمان کو خوبصورتی کا رنگ لگے گا۔ اور 5واں پوائنٹ، جس وقت ہم اپنے ایمان کو خوبصورتی کا رنگ بھی لگا دیں، پھر اس کے بعد ان چیزوں سے جہاں پیغمبر حکم کرتے ہیں ہمیں ماننا ہوگا، جس جگہ روکتے ہیں اس سے رکنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اوامر مصطفیٰ، نواہی مصطفیٰ۔ ابن ماجہ میں حضرت امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث لائے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ فرمایا لوگوں ایک زمانے کی بات تو میں سنانے لگا ہوں، ایک وقت آئے متکئا علی اریکتہ، ایک شخص ہوگا جو اپنے تکیے پر یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہو۔ ٹیک لگانے کا مطلب ہے شعبان علی اریکتہ، وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگانے کا معنی اسے معیشت کی فکر نہیں ہوگی، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، کھانے پینے کا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے، وہ برگر فیملی ہوگا کہ اسے
کھانے پینے کے معاملات اور معیشت کی پرواہ نہیں ہے، چاہے کیا ہے چاہے کیا نہیں ہے، تو یہ مال کی فراوانی اس کی عقیدے کی بربادی کا سبب بنے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اس کے پاس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری حدیث لائی جائے گی، یأتیہ الامر مما امرت او نہیت عنہ، حدیث آئے گی، بتایا جائے گا امر رسول اللہ ہکذا، نبی پاک نے یوں فرمایا، یا بتایا جائے گا نہا رسول اللہ عن ھذا، حضور پاک علیہ السلام نے اس چیز سے روکا۔ جب یوں کہا جائے گا تو اس شخص کی عقیدے کی بربادی جو دل میں تھی وہ زبان پر آئے گی، کہے گی لا ادری، میں تو نہیں مانتا، میں جانتے نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی تو پھر کیا کرے گا؟ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، میں صرف قرآن دیکھوں گا، مجھے حدیث کی پرواہ نہیں۔ یہ فتنہ جسے ہم انکار حدیث کہتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کا انکار کہتے ہیں، اس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیشن گوئی میں 1400 سال پہلے بتایا۔ تو یہ پانچویں چیز بنیادی طور پہ ہے، اوامر مصطفیٰ بھی مانے، نواہی مصطفیٰ بھی مانے۔ یوں نہ کہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں فرمایا۔ بابا اللہ کی بات الگ، رسول اللہ کی بات الگ نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بات کی تشریح ہوتی ہے، ہمیں الگ نظر آتا۔ ورنہ اگر فرامین مصطفیٰ کو چھوڑ دیں، تشریحات نبویہ کو چھوڑ دیں، رسالت مآب الاسلام کی تشریحات سے تائید عمل ہو جائے، منہ پھیر لیں، یاد رکھیں ہم اس وقت ایک نماز کی رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی کہے میں احادیث کو چھوڑ کے صرف قرآن پہ عمل کروں گا، میں کہوں گا بچوں بسم اللہ نماز شروع کر۔ ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں، سبحانک اللہم ثنا حدیث، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث ہے، کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم میں نہیں ہے۔ قرآن میں الفاظ تعوذ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، حکم تحفظ ہے، اعوذ باللہ پڑھو۔ کیسے پڑھے؟ وہ پڑھ کے رسول اللہ نے دکھایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلو بسم اللہ آیت ہے، سورۃ الفاتحہ آیت ہے، آمین، یہ جو وَلَضَّالِّينَ کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، یہ آمین پورے قرآن میں نہیں ہے۔ الحمد کی الف سے بدناس کی سین، قرآن کریم کی 114 صورتیں، 540 رکوع، 120 پاؤ، 86 مکی، 28 مدنی صورتیں، 7 منازل، 30 پارے، کسی ایک جگہ لفظ آمین نہیں۔ یہ آمین رسول اللہ کی حدیث ہے، آمین نبی پاک کا فرمان ہے، آمین فرمان مصطفیٰ ہے، لسان مصطفیٰ ہے، زبان مصطفیٰ ہے۔ مجھے بتائیں وَلَضَّالِّينَ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم حدیث کا انکار کریں؟ اچھا پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ حدیث میں، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، ہم سمع اللہ لمن حمدہ، قرآن میں نہیں ہے، ربنا لک الحمد، قرآن میں نہیں ہے، ہم سجدوں میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، قرآن میں نہیں ہے، اور دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی، قرآن کریم میں نہیں ہے۔ یہ میں نے صرف ایک رکعت کی بات کی، یہ ایک رکعت اگر ہم فرمان مصطفیٰ کو انکار کر دیں، ہم کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ آگے میں نہیں چل رہا کہ تحیات بھی حدیث ہے، درود شریف بھی حدیث ہے، سلام بھی حدیث ہے، یہ ابھی آگے میں نے چھوڑا ہے، صرف ایک رکعت کی بات کر رہا ہوں، ابھی تشہد کو چھوڑ دیا۔ تو آپ بتائیں جب ہم حدیث کا انکار کر دیں گے، ہماری نماز کی ایک رکعت پوری نہیں ہوگی، نہ شروع ہو سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز کا شروع ہے سبحانک اللہم، نماز کے اختتام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، یہ جو تسلیمات ہیں یہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ تو نماز حدیث کے بغیر نہ شروع ہوگی نہ ختم ہوگی، یہ تو ایک نماز کی بات ہے۔ دن میں 5 نمازیں، نوافل علیحدہ ہیں، سنتیں علیحدہ ہیں، مستحبات علیحدہ ہیں، واجبات علیحدہ ہیں، ان کا کیا کرے گا؟ رمضان آئے گا تو تراویح علیحدہ ہے، بندہ فوت ہو جائے گا تو جنازہ علیحدہ ہے، عید کے دن آ جائے گا تو عیدین کی نماز اس سے الگ ہے، سورج اور چاند تو پرابلم بنے گا، صلاۃ الخسوف صلاۃ الخسوف علیحدہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی اور معاملہ ہوا، گناہ ہو گئے تو صلاۃ التوبہ علیحدہ ہے۔ تو بتائیں یہ جو ساری نمازیں کہاں جائیں؟ ہم تو ایک رکعت پہ بات کر رہے ہیں، جب یہ ہم پورا نہیں کر سکتے باقی کہاں کریں گے؟ تو ہم فرمان مصطفیٰ کے بغیر تو قدم نہیں چل سکتے۔ اس لیے اوامر مصطفیٰ، نواہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میرے پاک پیغمبر نے حکم کیا ہے یا جہاں نبی پاک نے روکا ہے، اس سے رکنے سے رکنا پڑے گا اور حکم دینے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ 5 پوائنٹ میں نے بنیادی طور پہ ایک عمارت کی خوبصورتی کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور وہ عمارت ایمان کی ہے۔
تب جا کر اس پر معاملہ ہو۔ اور میرے دوستو، اسی پر لگے ہاتھوں میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ صحابہ کرام کے دل میں بعضوں کا جذبہ اٹھتا کہ ہم اللہ کے نبی سے یہ مسئلہ پوچھیں، یہ پوچھیں، تو الفاظ کی ادائیگی میں احتیاط برتتے کہ کہیں یہ لفظ بول دیں، کہیں حضور پاک کی بارگاہ میں زیادتی نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام ناراض نہ ہو۔ تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ یوں نہ بولیں، تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا صبر کر لیں، یہ آداب ہوتے تھے۔ رب کریم نے ایک مرتبہ ان پر بڑی کریمی والی رحمت فرمائی، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، اطلع علینا رجل، ایک شخص آ گیا، توجہ رکھنا، ایک شخص آیا، شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر، بال کالے گھنگریالے، خوبصورت صاف شفاف، کپڑے بالکل ایسے خوبصورت جیسے تازے پہن کے آیا۔ یہ دو باتیں کر کے حضرت عمر بتانا کچھ اور کرتے، کیا مطلب؟ فرمایا بال بالکل صاف ہے، پراگندہ نہیں ہے ان پہ، گرد و غبار نہیں ہے، کپڑے بھی صاف ہیں۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ مدینہ کا رہنے والے، سٹیزن آف مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ کا رہائشی ہے، اس لیے تو صاف کپڑے پہن کے ہے، باہر سے آتا گھوڑے پہ آتا، اونٹ پہ آتا، خچر پہ آتا، دراز گوشت پہ آتا، اس کو گرد و غبار لگتی، اس کے کپڑے خراب ہوتے، اس کے بال خراب ہوتے، اس کا معنی مدنی ہے۔ اگلا سوال پھر کھڑا ہو گیا، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں اسے پہچانتا کوئی نہیں۔ تو جب پہچانتا نہیں ہے اس کا معنی مدینہ کا نہیں ہے، باہر کا ہے۔ تو یہ کیا کیفیت بن گئی؟ اگر مدینے کا ہے تو ہمیں پہچاننا چاہیے، ہم جانے بندہ کون ہے۔ تو جب ہم جانے کہ بندہ کون ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، نہ بابا یہ مدینے کا نہیں، ہم نہیں پہچانتے، تو ڈیفینیٹلی یہ بندہ کون ہے؟ پیسنجر ہے، مسافر ہے۔ تو جب مسافر ہے تو پھر مسافر کے کپڑے یوں صاف شفاف، یوں بال صاف ستھرے، کیا مطلب؟ کیا معنی دار ہے؟ کیسے بابا؟ اسی شش و پنج میں حضرت عمر کہتے ہیں ہم ابھی بیٹھے ہیں، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ڈائریکٹ حضور کے پاس پہنچے اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر اپنے گھٹنوں کو نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ لگایا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو نبی پاک علیہ السلام کی گود میں سوالی نشان بن استفہامانہ انداز میں شگردی اختیار کرتے ہوئے بڑے آداب سے، بڑی ترتیب سے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یوں جھک گئے اور کیا کہا؟ یا محمد اخبرنی عن الایمان۔ کہتے ہم عجیب حیران ہوئے کہ نبی پاک کا نام لے کر کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یوں نہیں کہا، نبی پاک کا ڈائریکٹ نام لیا۔ یہ عام طور پہ معاملہ نہیں تھا، عام طور پہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ ترتیب ہوتی، یہ ترتیب بھی الٹ ہو گئی۔ شاید آداب سے واقف نہیں ہے، اگر واقف نہیں ہے تو پھر بڑے ہاتھ رکھے ہیں اس نے، یہاں بھی پیش چھپا جائے، وہاں بھی دو باتیں تھیں، یہاں بھی دو بات۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسے ایمان کی بات سمجھا، اسلام بتا، ساری ایمان کی بات بتا۔ تو جب رسول اللہ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، پورے ایمان کی باتیں فرمائی، اللہ کو مانو، نبوت کو مانو، کتابوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، قیامت کو مانو، اچھی بری تقدیر کو مانو۔ اس نے کہا صدقتا، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم پھر پریشان ہو گئے، یسألہ و یصدقہ، پوچھتا بھی ہے اور کہتے ہیں بالکل بالکل ویل ڈن، آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پوچھنے کا مطلب اسے پتہ نہیں ہے، اور تصدیق کرنے کا مطلب اسے پہلے سے پتہ ہے یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا، یہ پھر ہم سے شبہات میں مبتلا، چلو اس کی بات کسی ٹھکانے لگے، درمیان میں انٹری مارے، بابا تو کون ہے، تھوڑا اپنا تعارف تو کرا دو۔ کہتے ابھی یہ بات جاری ہے، اس نے پھر پوچھا اخبرنی اسلام، اسلام بتائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، پوری ترتیب میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری بات بتا دی، کلمہ شہادت بھی۔ ان کا جی صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر ہم حیران ہوئے۔ اسی اسلام میں اس نے تیسرا سوال کیا، اس کے 4 سوال ہیں اور 5واں ضمنی سوال
ہیں چار بنیادی طور. تیسرا سوال کیا؟ اخبرنی عن الاحسان، آپ بتائیے حسن سلوک عمل کا، احسان ایمان کی خوبصورتی، یہ کیا؟ جس کو جدید لفظوں میں خانقاہ میں ٹھہرا ہوں تو خانقاہی لفظ میں کہوں کہ تصوف کا نظام کسے کہتے ہیں، دل کی پاکیزگی کسے کہتے ہیں، اللہ اللہ کسے کہتے ہیں، شیخ اور مسترشد کے تعلق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو باتیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت کے اندر اپنے دل کو دیکھ. عبادت کرتے وقت تیرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، یا تیرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. دو میں سے ایک کام ہو جانا چاہیے، دونوں کام بہتر ہیں. یا تو عبادت یوں کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اتنا خوف میں ٹھہر، اور اگر یہ خوف یوں عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ خوف والی کیفیت تو رکھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فإنہ یراک کا بالکل ٹھیک ہو. اخبرنی عن الساعہ، بتائیے قیامت کب آئے گی؟ یہ آخری سوال، لاسٹ ریکویسٹن اس کا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان الفاظ میں جن الفاظ سے یہ بندہ سمجھ گیا حضور پاک کیا کہنا چاہتے. بڑے مختصر پر اثر الفاظ ہیں. فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مجھ سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، جتنا تجھے پتا ہے نا اتنا مجھے پتا ہے. کیا مانا؟ کہ اللہ جانتا ہے قیامت کو، رب جانتا. ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ جتنا تجھے پتا ہے نا ایگزیکٹلی ٹائم اتنا مجھے پتا ہے، مجھ سے پوچھتے ہو. تو اس بندے نے پھر اسی کے ضمنی ایک ہی سوال کیا جس پر بات پوری ہوئی. اخبرنی عن اماراتہا. ٹھیک ہے قیامت کا ایگزیکٹلی ٹائم اللہ کو پتا ہے، لیکن آپ کچھ نشانیاں جانتے ہیں جو مجھے نہیں پتا. آپ وہ نشانیاں ارشاد فرما. نبی پاک نے فرمایا جی دو نشانیاں تو میں بتا دیتا ہوں. ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. دو نشانیاں. نمبر ایک، باندھی اپنے آقا کو جنے گی، باندھی اپنے آقا کو جنے گی. دوسرا وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، جن کی کیفیت یہ ہوگی کل بکریاں چرا رہے تھے، ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ جائے گا اور یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی اور کمپٹیشن پہ آ جائیں گے. تیری بلڈنگ اونچی ہے یا میری بلڈنگ اونچی ہے. یہ قیامت کی نشانی. وہ شخص اٹھا اللہ حافظ کہہ کے چلا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں فلبثت ملیہ، کچھ عرصہ گزرا، میں بھی اس انتظار میں کہ نبوت اس مسئلے کو کھولے، اور نبی پاک علیہ السلام نے میری آنکھوں کو دیکھا اور میرے سوال کو سمجھ گئے. کچھ اتدری من السائل، عمر جانتے ہو کون تھا؟ حضرت عمر کا اب جواب کیا ہے؟ دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب ہے لا عالم، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. اس جواب میں حضرت عمر کی لا علمی سمجھ آتی ہے، نبوت کی شان سمجھ نہیں آتی. حضرت عمر نے وہ جواب دیا جس سے نبوت کی شان بھی سمجھ آئی. کہا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ میرے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے، آپ اور آپ کا رب تو جانتے ہیں. حضور نے فرمایا فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. وہ انسان نہیں تھے، جبرائیل فرشتے تھے. تمہارے مجمع میں بیٹھے ہوئے چند لوگ ایسے تھے جو مجھ سے سوال کرنا چاہتے تھے، الفاظ کی تعبیر نہیں آ رہی تھی. یعلمکم دینکم، وہ تمہارے دلوں کی ترجمانی کر کے سوال تمہارے کر کے تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا. یہ ایک رکوع کی لمبی حدیث ہے، میں نے شارٹلی آپ کی خدمت میں کی ہے صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے. یہ جو پانچواں پوائنٹ میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، جہاں حضور نے حکم کیا مانیں گے، جہاں سے روکا ہے اس سے رکیں گے. اسی کو مدلل کرنے کے لیے میں نے پوری حدیث پڑھی ہے. میں ایک وہی جملہ سمجھا دیتا ہوں جس بنیاد پر میں نے حدیث پڑھی. توجہ رکھیں، وہ ہے تیسرا سوال. چوتھا سوال کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جتنا تجھے پتا اتنا ہمیں پتا. نشانیاں فرمایا دو نشانیاں. مسلمانوں یہ دو نشانیاں اگر ہم سمجھ جائیں نا شاید کہ ہماری زندگی درست کرنے کے لیے کافی. پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتہا، باندھی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ آسان زبان میں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آج کل نہ آقا ہے نہ آج کل باندھی ہے. جب میں یہ ترجمہ کر دوں گا مجمع میں بیٹھا ہوا 99.9% میرے عوام کا بندہ تو کہے گا بس حق ہے اور سچ ہے، پلے اس کے کچھ نہیں پڑتے.
समझ उसको नहीं आएगी कि बांधी अपने आका को जनेगी तो क्या मतलब। चलो दूसरा तो कुछ ना कुछ बंदे को समझ आ जाता है निशानी का हिस्सा, कि जिसके पास पैसे नहीं है वो बुनियादों में, इमारतों में कंपटीशन और मुकाबला कर रहा है। लेकिन पहली निशानी क्या है, मैं इन दोनों निशानियों को खोल देता हूं, तवज्जो रखना, आखिर तक हमत अंगोश मुतवज्जह रहना। पहली निशानी के अंतलिदल अमत रब्बता, बांदी अपने आका को जनेगी। आका तो मालिक होते हैं, वो तो बांदी खरीद के लाता है, तो उसे जनेगी क्यों, उसकी मां बांदी बन जाएगी? जी नहीं, ये कुछ समझाया जा रहा है, समझाया ये जा रहा है लोगों, कयामत से पहले ये जमाना आएगा कि घर में बेटी की हैसियत मालकन की होगी, मां की हैसियत नौकरानी। बेटे की हैसियत मालिक अफसर की होगी और वालिद की हैसियत नौकर, एज ए सर्वेंट की होगी। ये तो बिल्कुल नौकर। अब्बा पूछेगा बेटा से, बेटा बताओ यहां खर्च कर दो। मां पूछेगी, डरेगी अपनी बेटी से बात कर तो यूं कर लो। ये जमाना, वरना बांधी अपने आका को जनेगी। वो बातें अपनी जगह हैं जब तक वो तरतीब चल रही थी, लेकिन जब हकीकत मुताज़र हो तो मजाज लिया जाता है। ये उसूल इफेक्ट का कायदा। इसके अलावा तो इसका जवाब हो ही नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, मौजूदा दौर में ना हमारे पास बांधी है ना हमारे पास आका है, तो जाहिर बात है ना माँ बाप समझाया जा रहा है। हक था कि बेटी माँ के सामने झुक जाती, अम्मा आप जो कहेंगी उस पर 100% अमल हो। हस्बन नाल बिन नाल, क्या माना, जूती के साथ जूती चलाऊंगी, मतलब जहां अम्मा की जूती वहां बेटी के लिए उसी तरतीब पे चलेगी, इत्तेबा करेगी। यहां यूं नहीं है, यहां बेटियां आज माओ को सिखा रही, बेटियां माओ को सिखा रही। और ऐसे ऐसे खानदानों के मामलात हम लोग जानते हैं। मैं अपनी बात करूं, बाकी जुमला उलमाए कराम के साथ जितने लोग टच है हर बंदा जानता है, लेकिन मौलवी अवाम का राज जाहिर नहीं करता, सिर्फ बात बता देता। कितनी फैमिलीज है जो हमसे रिलेटेड है कि बेटियों ने मिलकर अपनी मां को मारा और मां नहीं बता रही, शर्म के मारे लोग मुआशरे में मुझे क्या कहेंगे, तेरी बेटियों ने तेरे ऊपर हाथ उठाया। और बाप की हैसियत नौकर की और बेटे की हैसियत मालिक की मैंने आंखों से देखा, एक नहीं मुतअद्दिद बात राई तो मेरा मेरा कई मर्तबा देखा। और ये केसेस और ये मामलात हमारे सामने। मैं ऐसे ऐसे औलादों को भी जानता हूं जिसने अपने वालिद के ऊपर हाथ उठाया, इतना मारा कि बाप के कमर की रीढ़ की हड्डी के मोरे ये डिस्क डैमेज हो गए और मोरे टूट गए और ये लाठी पे चल रहा है। ये कैफियतों का मैं ऐनी शाहिद हूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, न किसी की बेपर्दगी का, लेकिन ये मामलात हैं हमारे माशरे में। ये आंसर और ये फैक्ट हमारे माशरे में मौजूद है। ये कब खत्म होगा? ये तब खत्म होगा जब हम यहां बैठेंगे, जब हम किसी अल्लाह वाले का हाथ पकड़ के उसको अपने दिल की कैफियत बताएंगे। वरना अगर यूं नहीं समझाया गया, याद रखें ये मामला आगे बढ़ेगा। मैं कई कारगुजारियां आपको पेश कर सकता हूं जहां वालिदैन आके हमें बात बताते कि मेरे बेटे ने यूं किया, और पता है जब बेटे ने किया उसकी भी एक रीजन थी। मैं जनाजा पढ़ाने के लिए अपनी खानकाह से निकला, एक शागिर्द के वालिद फौत हुए थे, उनके जनाजे के। एक बूढ़ा बुजुर्ग आया, मुझे कहते हैं एक आदमी के साथ लाठी के सहारे जी मसला पूछना है। तो मैंने कहा चाचा जी मुझे बस 15 मिनट दे दें, आप बैठे आपको कुछ चाय वाय से खिदमत करते हैं, मैं जनाजा पढ़ा के आ जाता हूँ। कहते जी ठीक। मैं जनाजा पढ़ा के वापस आया तो एक और बूढ़ा भी मेरे साथ आ गया वो जनाजे में, वो भी जानने वाला था। मैं इधर आया तो अब 2 बूढ़े मेरे पास जमा हो गए, एक वो जो मसला पूछने आया था, एक वो जो मेरे साथ आया। मैंने उससे पूछा जी पूछिए क्या मत, मुझे नहीं पता ये दोनों एक दूसरे को जानते। मैंने कहा जी पूछिए। उन्होंने कहा शुरू में तो अवॉइड किया, मैंने कहा खैर ये अपने बंदे हैं कुछ नहीं होता। तो उन्होंने मसला पूछ लिया। तो उन्होंने कहा मुझसे मेरे बेटों ने मुझे मारा है, मेरे कमर के मोरा टूटा हुआ है, और ये मेरा पड़ोसी है, ये मुझे पकड़ के लाया है, और मेरे पास शरीयत का हुक्म मौजूद नहीं है। अदालत मुझे कहती है किसी मुफ्ती से लिखवा के ले आओ, वो तुम्हें लिख दे के तुम्हारे बेटों को तुम्हारी जायदाद में हिस्सा नहीं है, हम उनको आफ कर देंगे। बस मैं तुमसे पर्चा शरीयत बनवाने आया हूं कि आप लिख दें कि मेरे बेटे मेरी जायदाद से आफ है। बेटों का जुर्म तो बहुत बड़ा है, लानत के मुकद्दर के मुस्तहिक है,
لیکن آپ کرنا تو اسلام میں نہیں ہے. آپ کوئی مفتی مولوی نہیں کر سکتا. میرے پاس کیا اتھارٹی ہے میں اللہ کے حکم کو توڑ دوں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. رب کریم نے فیصلہ کیا تو اللہ کے اس فیصلے کو کون سا مفتی کا قلم کے اندر جرت ہے اس کی قلم میں جو اس کو توڑ دو؟ بہرحال میں نے اسے بڑی ترتیب پہ سمجھایا کہ چاچا جی تھانہ، کچہری، جرگہ، پولیس سسٹم، میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے کے تیار ہوں. ان بچوں کو گرفتار کراتے ہیں، جو کہتے ہیں ان کو سزا دلواتے ہیں، نہیں تو ان کو میں بلواتا ہوں. یہ معافی بھی مانگیں گے، سب کچھ کریں گے اور آپ کی بات بھی مانیں گے، میں کراتا ہوں. لیکن یوں لکھ کے دینا یہ میرے قلم میں جرت ہے، یہ میں نہیں لکھ سکتا. میں کیوں؟ پیشاب کو پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے، پیشاب کو پیشاب کے ساتھ نہیں دھویا جاتا. میں غلطی کو غلطی کے ساتھ نہیں دھو سکتا. وہ مایوس ہوا، اس کے چہرے پر مایوسی آئی. تو جو بوڑھے میرے ساتھ آئے تھے نا، انہوں نے اس بوڑھے کو ڈائریکٹ خطاب کیا، اس کا تیرے ساتھ اچھا ہوا ہے، تو اسی قابل ہے. تو لڑائی پڑ گئی ان دو بندوں کی. میں نے اپنے بندے کو میں کہا یار تو رولا ہی پا دیتے ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ خواہ خواہ سے اس سے لڑ رہے ہیں. وہ میرے پاس آئے، میرے مہمان ہیں، آپ اس سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا مفتی صاحب میں اس کو جانتا ہوں، یہ ہم عمر لوگ ہیں، ہم سے تھوڑا بڑا ہے، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اس کا ٹھیک ہوا ہے. اس سے پوچھو اس کو کس چیز کی سزا ملی اس بوڑھے میاں کو. میں نے جب بوڑھے میاں کو دیکھا تو وہ اتنے رو رہے تھے کہ اس کی داڑھی سے آنسو گر رہے تھے. اور وہ بوڑھا مجھے کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب یہ بوڑھا ٹھیک کہہ رہا ہے مجھے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا میری عمر 24 سال تھی جب میں نے اپنے باپ کو گھر سے مار کے نکال دیا، اب اس کی عمر 80 پلس ہے. مجھے بتائیں ایک آدھی صدی بھی نہیں گزری، رب نے بدلہ لے کر دکھایا. تو ماں باپ کی نافرمانی تو ایسی ہے. کوئی یہ سمجھے میں ماں باپ کی نافرمانی کر لوں اور بچ جاؤں گا، معافی مانگے بغیر بچ جاؤں گا، ماں باپ کو راضی کیے بغیر بچ جاؤں گا، نہیں ہو سکتا. ویری ویری امپاسبل، کبھی ممکن نہیں. ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اس دھرتی پہ تمہاری جان سے نکالے گی. بہرحال ایک لمبا واقعہ، میں واقعہ نہیں، میں تو حدیث سنانے لگا تھا کہ انتلد الامۃ ربتہا، انتلد الامۃ ربتہا، کہ یوں بیٹے کی حیثیت مالک والی، بیٹی کی حیثیت مالکن والی، ماں باپ کی حیثیت نوکر والی ہو جائے گی. یہ قیامت کی نشانی. میرے دوستو اس نشانی کے معاملات پر اس ٹائم ہم پورے ہو چکے ہیں. جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، جس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں، اگر اس دور میں ہمارا کسی دینی تعلق، اصلاحی تعلق، روحانی تعلق، علماء سے، مدارس سے، مساجد سے، خانقاہ سے، اللہ والوں سے، اولیاء سے، فقہاء سے تعلق نہیں ہوا، معاشرہ جس نہج پر پہنچے گا آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آج ہم اس صدا کو لے کر چلیں، جس جگہ بیٹھے اس چیز کو لے کر چلیں. اور دوسری نشانی وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ کو کیا سمجھایا گیا کہ ننگے لوگ ہیں، ننگے پاؤں ہوں گے، بکریاں چرانے والے ہوں گے، اور وہ بلڈنگ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. 6 معنی کیا مطلب؟ بلڈنگ کے مقابلہ. یہ 2 کیفیتیں بتائی جاتی ہیں. بکریاں شہروں میں نہیں چرائی جاتی، بکریاں دیہات میں چرائی جاتی، اور بلڈنگ دیہات میں نہیں بنتی، بلڈنگ شہروں میں بنائی جاتی. آپ دیکھیں نا دیہات میں بکریاں چرائی جاتی ہیں اور بلڈنگ شہروں میں. ورنہ آپ نے دیکھا کراچی میں کوئی بکریاں روڈ پہ چرا رہا ہو، شارع فیصل پہ بھی ہٹو 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 شابش میں یہاں پر بکری چراؤں گا، کوئی چرائے گا. اور آپ نے دیہات میں دیکھا ہے کوئی 20 منزلہ بلڈنگ یہاں بنا کے دکھا دو. تو بلڈنگ شہروں میں ہے، بکریاں دیہات میں ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام دیہات اور شہر کی بات فرما رہے ہیں. کیا مراد یہ کہ جب دیہات میں تھے اس وقت یہ لوگ بھوکے پیاسے تھے، پیسے کی فراوانی ہوئی، شہر آ گئے، قومیت بدل دی. دیہات میں تو اصلی قوم پہ پہچانے جاتے تھے، شہر میں آ کے قومیت چینج کر دی کہ اب تو میرے پاس پیسہ آ گیا، میں کیوں چھوٹی قوم کہلواؤں، کیوں میں نیچ قوم کہلواؤں، میں فلاں بڑی برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہوں، میری یہ کاسٹ ہے، میری یہ قوم ہے. قومیں بدل دی اور مقابلہ بازی. اچھا تو نواب ہے تو میں بھی نواب ہوں، چل میری بلڈنگ تیری سے اوپر. قومیتوں کی چینجنگ آف کاسٹ کی طرف اشارہ. اسے حدیث پاک میں کہا گیا من ادعا الی غیر ابیہ
فعلیہ الجنت حرام، فرمایا جس شخص نے اپنی قومیت کو تبدیل کیا اسے تو دوسرے کو اپنا باپ بنانے کا شوق ہے، اس پر اللہ جنت حرام کر دے۔ یہ دوسری نشانی آج ہم میں پائی جاتی ہے۔ میں ایسے شہریوں کے معاملات سے بھی واقف ہوں، ایسے دیہاتیوں کے معاملات سے پرسنلی طور پہ واقف ہوں۔ باقی جتنے میں نے کہا نا علماء سے جو طبقہ ریلیٹڈ ہے وہ علیحدہ ہے، میں صرف اپنی کارگزاری پیش کرتا ہوں۔ آج اگر اللہ 4 پیسے دے دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عزتیں مل جائے تو اس عزت کو دین پہ لگائے، نہ کہ بے دینی پہ۔ آج اللہ دین دیا ہے تو اس دین کو آگے پھیلائیں، دولت دی ہے تو دولت کو اسلام پہ لگائیں، دولت کو اپنے پاس رکھ کے نہ بیٹھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ادھر بھی روشندان موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے، دونوں طرف ایک کھلی ہو، ادھر سے آئے گی ہوا، ادھر سے گزر جائے گی، کم سے کم ماحول مینٹین رہے گا، بالکل ایزی رہے گا۔ اور اگر صرف ایک طرف سے روشندان کھولتے ایک طرف سے بند کر دیں تو ہوا آئے گی، باہر نکلے گی نہیں، ماحول ٹھیک نہیں رہے گا۔ بھائیو، اللہ نے آنے کا دروازہ کھولا ہے، اگر مال میرے پاس آ رہا ہے، پیسہ میرے پاس آ رہا ہے، ثروت میرے پاس ہے، مال کی فراوانی میرے پاس ہے، ایک طرف کھلی ہے تو دوسری طرف کھولیں، غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، مستحق کو، نادار کو، ناتواں کو دینا میری ذمہ داری ہے۔ نہ دیا تو قرآن کریم کی بات کو یاد رکھیں، الذی، مثال اس شخص کی، جمع مالا، جس نے بینک بیلنس اکٹھے کیے، وعددا، ان کو اس کے بعد کریڈٹ کرتا رہا، شمار کرتا رہا، کاؤنٹنگ کرتا رہا، جتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، وعددا، یحسب، اس نے کانسیپٹ یہ بنایا، ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کوئی اس سے نہیں جائے گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، تو حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا، وما ادراک ما الحطمہ، نہیں جانتا حطمہ کیا ہے، آؤ تمہیں رب بتا رہا، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو صرف جسم کو نہیں، اندر سینے میں پڑے ہوئے دلوں کو بھی جلا کے بھسم کر دے۔ یہ رب فرماتا۔ ہم آج مال کو لے کر غریب کا حق کھا کے بیٹھے، آج 2 روپے اپنی جیب میں رکھ کے دوسرے کو دینا بھول بیٹھے۔ میرے پاک پیغمبر کے فرمان کا مفہوم ہے، نبی پاک نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے صدقے سے اس کا مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ آج ہم صدقات پہ سمجھتے ہیں ہمارا مال گھٹ جائے گا۔ میں نے کہا نبی پاک کو سچا مانیں گے اور اس پہ اطمینان رکھیں گے۔ جب میرے پاک پیغمبر نے رب العزت کی جلال کی قسم کھا کے ہم بتا دیا کہ مال گھٹتا نہیں ہے، پھر میں شیطان کے منہ میں خاک ڈال کے نبوت کے فرمان پہ عمل کروں۔ یہ ترتیب ہے تو بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ میرے دوستو، پھر اس طرح قومیتوں کی تبدیلی بندہ تب کرتا ہے جس وقت بندہ سمجھتا ہے کہ قوم میں کوئی چیز ہے۔ نہ بابا، قومیتیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب نے فرمایا لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد و عورت کی اولاد ہو، حضرت اما حوا اور حضرت آدم کی نسل ہو، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے تم میں تمہاری قومیں اور قبیلوں کی معاملات کی تقسیم بنا دی ہے، لیکن لِتَعَارَفُوا، just for the introduction only، صرف تعارف کے لیے، صرف پہچان کے لیے، فخر کے لیے نہیں، لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، شناسائی کے لیے، بس۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اگر تم لوگ اللہ کے ہاں عزت دار بننا چاہتے ہو تو پھر قومیتوں کے معاملات کراس کر کے آؤ، تقوی کو اپنے گلے سے للہیت کو دیکھو، پھر تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی عزت تمہاری ہوگی۔ قوم بڑی، اس دھرتی پر نبوت کی قوم سے بڑھ کے آج تک کوئی قوم نہیں آئی، لیکن جب ابو لہب نے نبوت کا انکار کیا ہے، رسالت باپ پہ پتھر اٹھا کے دے مارا،
جب اس کا ہاتھ نیچے گیا رب کریم نے اس ہاتھ پر بھی لعنت بھیجی ہے. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ فرماتے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ پیسے والا ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے اس لیے بچ جائے گا، اس کا پیسہ کبھی سے نہیں بچائے گا. اور خود تو خود اس کی بیوی بھی شاطرہ ہے. فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اکیلا نہیں ود فیملی جہنم جائے گا. اگر قومیتوں پہ اترانے پر، قومیتوں کے معاملات بلند و پائک رکھنے پر اس بنیاد پر عزتیں تھی تو یہ نبوت کا چچا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت شیبۃ الحمد عبد المطلب کا بیٹا ہے، عبد العزیٰ بن عبد المطلب ابو لہب. چچا ہے چچا، اور عم الرجل سن و ابی، چچا تو باپ کی مانند ہوتا ہے، لیکن یہاں نبوت کے اس رشتے کو حق تھا یہ اپنے گلے کا ہار بناتا، اس نے اس کو مخالفت کر کے جہنم میں اپنے گلے کا توق بنا. یوں تو نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم قومیتوں میں بیٹھے ہیں. اسلام اسلام، ایمان ایمان، اس کو دیکھا جائے گا. کافروں میں سے ایک شخص کو صحابہ نے پکڑا، لے جاؤ اسے، یہ بڑا شاطر تھا، لڑ رہا تھا اور وہ کافر تھا، مقابلہ نبی میں تھا. صحابہ نے پکڑ لیا، وہ ہنس رہا تھا. کہا ہم نے تجھے رسیاں باندھی ہیں، تو ہنس رہا. کہا ہنسوں گا نہیں. کہا کیوں تو مومن ہے؟ کہا نہیں میں تو تمہارا اسلام نہیں مانتا. کہا پھر ہنس کیوں رہا ہے؟ کہا ابھی میں چھوٹ جاؤں گا تم سے. کہا کیسے چھوٹے گا، ہم نے تو رسیاں کس لی ہیں. کہا وہ دیکھو وہ بندہ نہیں بیٹھا، وہ اونچی ٹوپی والا فلاں فلاں، اس طرح کوئی نشانی دی. کہا جی ہاں. کہا میرا سگا بھائی ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہے، ابھی اس نے مجھے دیکھا، ہم بھائیوں کو بڑا پیار تھا، ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے میں غیر مسلم ہوں، ابھی چھڑا دے. یہ باتیں ہو رہی تھی، یوں اشاروں پہ وہ صحابی اٹھ کے آ گئے. انہوں نے کہا زور سے باندھو، کس کے رسی باندھو. اس کی ماں بڑے پیسے والی ہے، یا تو بدلہ لیا جائے گا یا اسلام کے لیے فدیہ لے کر اسلام پہ لگایا. اس نے کہا یار تو میرا بھائی نہیں ہے، مجھے نہیں چھڑاتا. کہا بھائی، ان المؤمنون اخوہ، بھائی چارہ تو اسلام کی بنیاد، نبوت وفاداری کی بنیاد پہ. تو کہاں بھائی ہے؟ بھائی تو تجھے باندھ رہا ہے. یہ صحابی، یہ ہے اسلام کا چہرہ. وقبائل لتعارفوا، ہم قومیتوں پہ فخر کرنے بیٹھ گئے. میں سندھی، میں پٹھان، میں بلوچی، میں پنجابی، میں سرائکی، میں کشمیری، میں گلگتی، میں بلدستانی، ہم اسی پہ بیٹھ گئے. بس ختم. میں مسلمان کہاں گیا، میں مؤمن کہاں گیا، میں صاحب ایمان کہاں گیا، میں اسلام والا، ایمان والا، نبوت والا، شریعت والا، دین والا، مذہب والا، یہ جملہ کہاں گیا؟ فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی، اور ان نشانیوں پہ آپ کو. تو میرے دوستو، اس بنیاد پہ کہنے لگا ہوں، یہ جو باتیں ہیں آج ہماری خانقاہوں میں، یہ پیغام ہمیں لے کر جانا، ہر گھر در در تک پہنچ کے جتنی وسعت، جتنی طاقت، جتنی صلاحیت رب نے دی ہے، چاہے زبان کی طاقت، چاہے قلم کی طاقت ہے، چاہے عدل کی طاقت ہے، چاہے مال کی طاقت ہے، چاہے جوانی کی طاقت ہے، اس پہ لگائیں گے. اور سامنے سے کوئی اہل باطل، کوئی اہل کفر، کوئی مخالف اسلام آئے، اس کے پروپیگنڈے کو حکمت سے توڑنا بھی اور اپنے دین کا کام جاری بھی رکھنا. شیطان آپ کو، مخالف آپ کو، شیطانیت والے اہل شیطان آپ کو آپ کے کام سے روکیں گے. لیکن یاد رکھنا، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ. اس طریقے پر چلنا ہوگا، اس ترتیب پر چلنا ہوگا. اگر کبھی چلتے ہوئے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، معافی مانگ کے فوراً اٹھ جانا. یہ نہ کہنا میں تو گھٹنوں کے بل گر گیا ہوں، کیونکہ گرتا وہ ہے جو چلنا سیکھتا ہے، جسے چلنا نہیں آتا وہ گرتا ہے. آپ نے دیکھا سانپ کبھی گرا ہو، اس کی تو ٹانگیں نہیں، گرتا ٹانگوں والا ہے، چلنے والا. کوئی کہے میں گھوڑے سے گر گیا ہوں، تو بیٹا اس کا مطلب ہے تو گھوڑا سواری کر سکتے نا، تبھی گرا. ایک بار پھر اٹھ، یوں ہمت کے ساتھ شیطان کو اور شیطانیت کا مقابلہ کرے گا. گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ایک راستہ بند 100 راستے کھلے.
ایک در بند 100 در کھلے. بس شرط یہ ہے کہ انسان کے سامنے رونے سے بہتر ہے انسان کے رب کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رو. یہ کل کی بات ہے، ساری پرسوں رات کی بات ہے. میرا 3 لاکھ سبسکرائبر پر مشتمل چینل اہل باطل میں، خصوصاً میری نظر تو قادیانیت پہ ہیک کرایا. 3 لاکھ بندہ ایک سیکنڈ میں آپ کسی سے ہیک کر لیں. لیکن میں نے اپنے دل کو ٹٹولا اور آج بھی اللہ کی اس مقدس جگہ میں ٹھہرا، رب کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے میں نے یہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اہل باطل سے دب جاؤں، ان کی بات کو ایکسپٹ کریں. پروپیگنڈاز آئے، پھر معاملات آئے، یوں سامنے آتے رہے. میرا کل بھی پیغام تھا، میرا آج بھی پیغام ہے. ہم کل بھی محمد ہی تھے، ہم آج بھی محمد ہیں. شیطان سے ٹکر کل بھی لی تھی اور آج بھی لی ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. جتنا اہل باطل زور لگا لے، ہم اہل حق کے میدان اور دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ حق و نعرہ دیوبند، نعرہ تکبیر. میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی سازشیں آتی رہتی ہیں. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں آپ کیا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل تقریباً ہر محفل میں جملہ کہہ رہا ہوں. ہمارے ملک کی ایئر لائن میں لوگ سفر کرتے ہیں جہازوں میں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. پشاور سے ہم کراچی جا رہے ہیں، اسلام آباد سے کراچی، کراچی سے کوئٹہ، کوئٹہ سے لاہور، آنا جانا ہمارا رہتا ہے. اور وہاں پر ایک کاروبار کا بڑا سلسلہ ہے. وہ کاروباری سلسلہ یہ ہے کہ ایئر لائن کی جو کمپنیز ہیں، یہ کمپنی کے لوگ خرید کرتے ہیں. مثلاً انہوں نے کیچپ رکھنا ہے، جوسز رکھنے ہیں، بوتل رکھنی ہے، کولڈ ڈرنکس رکھنی ہے، سموسا رکھنا ہے، کچھ اور رکھنے ہیں، تو مختلف کمپنی سے لیتے ہیں. ان میں مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے بھی اپنی کمپنیاں درمیان میں ڈالی. شیطان کا چھوٹا بھائی شیزان بھی بات سامنے آ گیا اور انہوں نے بھی اپنے پروڈکٹ دینا شروع کر دیا. اللہ جانتے ہیں جانے میں انہوں نے لیا یا انجانے میں لیا، لیکن مکالا مل بیٹھے ہیں نا. غلطی ہو گئی ان سے تو اس غلطی کو ریکور کیا. میں نے اس پر احتجاج کی صدا بلند کی اور اپنے کراچی کے سفر میں پچھلے مہینے 3 تاریخ کی بات ہے تو الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، لاہور سے کراچی روٹ تو کلیئر کر دیا، وہاں تو کوئی قادیانی پروڈکٹ نہیں. لیکن باقی روٹس پر مجھے اب بھی اطلاع ہے. وہ کہتے ہیں پرانا اسٹاک پڑا ہوا ہے. بابا پرانا اسٹاک میں غذائیوں کا بیچنے والوں، کل قیامت میں رسول اللہ کے حوض کوثر پہ آؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم گناہگار صحیح لیکن نبوت کے غدار نہیں ہیں. ہم خطاکار ضرور پر آقا کے وفادار. میں اپنی اس غلطیوں کو آقا سے غداری میں کنورٹ نہیں کرنا چاہ رہا، تو لہٰذا ہمیں قادیانیوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں نے وہاں یہ بات کی، اس کے بعد اگلے دن اندازہ لگایا، قادیانیوں نے میری اسی ویڈیو کو اٹھا کر اپنے پیج پہ لگایا. حضرت مولانا آپ حیران ہوں گے، اوپر لکھا کہ مولویوں کی چیخیں سنیں، یہ سنیں، اس طرح کی بات ہے. میں نے لڑکوں کو کہا اس کی اسکرین شاٹ لیں اور اس کو شکریہ ادا کریں. جیسے کہ قادیانی تیرا شکریہ زبردست، جہاں جہاں تک میں ویڈیو پہنچا سکتا تھا پہنچا دیا. بہت اچھا کیا تو نے، اپنے لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیا. ہماری ٹیم نے اسکرین شاٹ لیا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ پوسٹ لگا دی. ابھی اس پوسٹ کو لگے 10 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے قادیانیوں نے اپنے پیج سے ویڈیو ہٹا دی. میں نے کہا بچوں ہمیں علاج کرنا بھی آتا ہے، اور اسی کی وجہ سے رات پیج ہیک کیا ہے. میرا اللہ جانتا ہے اور مجھے اللہ کی کریم ہونے پہ یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے. یہ پیج بھی واپس آئے گا اور اس سے بڑھ کے بھی ان کے خلاف تعاقب جاری ہے. کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں، اللہ پاک کرم. یہ آخر میں صرف یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کسی دکان پر، کسی مارکیٹ پر، چاہے ایئر لائن میں، چاہے آپ کو ڈرائیور سروس میں یا کسی اور معاملے میں قادیانی پروڈکٹ نظر آئے تو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اپنے مسلمان بھائی کو، دکاندار تو قادیانی نہیں ہے، وہ تو مسلمان بھائی، بڑے پیار سے کہہ کہ بھائی پہلے گناہگار کم تھے کہ اب نبوت کی غداری بھی اپنے کھاتے ڈال رہے ہو، یہ قادیانیوں کی چیزیں اس کو چھوڑ دو. یقین مانے میں نے جب جہاز میں ویڈیو بنائی، میرے بھائی گواہ ہیں جس نے اپنے ہاتھ سے ویڈیو بنائی ہے، اس سے پوچھ لو اللہ کے گھر میں ٹھہر کے، مجھے فضائی میزبان خواتین اور فضائی میزبان وہاں کے مرد
جو ہماری میزبانی کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ کرے یہ چیز ختم ہو جائے، ہماری تو ڈیوٹی ہم دے رہے ہیں۔ میرا رب جانتا، انہوں نے مجھے مکمل جوس کا ڈبہ اٹھا کے دیا، یہ لیں حضرت آپ اس کی ویڈیو بنائیں۔ یوں کہا کون دیتا ہے؟ پوری ٹرالی سامنے رکھ دی کہ آپ اس پر بات کریں تاکہ اعلیٰ مینجمنٹ تک یہ بات پہنچے۔ تو یہ آپ کے ذریعے اور ہمارے ذریعے جائے گی۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس کی بائیکاٹ کی ترتیب آپ چلائیں کہ ہم قادیانی مصنوعات کی بائیکاٹ کی ترتیب رکھیں گے۔ اس سے شیطان بھی خفا ہوگا اور شیطانیت بھی خفا ہوگی، اور ہم نے انہی کو خفا رکھنا ہے، رسول اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ کریں گے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کر آپ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کے ساتھ نبوت سے محبت رکھیں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں سے یہ معاملہ طے کریں گے نا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوگا۔ جتنے اس دھرتی پہ لوگ بیٹھے ہیں، جتنے تک ہم پہنچا سکتے ہیں، تمام ہی حضرات تک، اپنے دوستوں تک، یاروں تک، فیملی تک یہ پیغام پہنچائیں گے، اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔